کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی نے انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی رائل کورٹ پہنچنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امریکی صدر کے اعزاز میں آج رات شاہی عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $100 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط کا امکان۔ امریکی صدر سعودی عرب کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ بھارت اعلان کر کے بھی پاکستان کا پانی نہ روک سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ان کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ پاکستان اور بھارت میں سیز فائر عالمی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چین، سعودی عرب، UAE، ترکی اور قطر کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ پاکستان نے بھارتی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ نقصانات سب کے سامنے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعہ بھارتی سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ پاکستان میں کسی دہشت گرد گروہ کی کوئی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں۔ آبی تنازع حل نہ ہوا تو بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا امریکی وزیر نے فون کر کے بتایا بھارت نے جنگ بندی کا کہا ہے، ہم نے جواب دیا بھارت حملہ نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر خطے میں دفاعی توازن قائم کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا پانی کا رخ موڑا گیا تو اسے جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اب دونوں ممالک کو مثبت طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مودی کا بھارت عالمی دہشت گرد ملک ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاک بھارت مذاکرات میں کشمیر اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پانی کے مسئلے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان 25 سال سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارت کلعدم تنظیموں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارت اب پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مودی پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت بغیر کسی ثبوت پہلگام حملے کے بعد پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد بھارت میں بڑھتے فرقہ وارانہ فسادات اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں بے گناہ پاکستانیوں کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت نے جارحیت سے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا۔ تمام صورتحال کو نارمل قرار دینا بھارت کی بدماش ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج کے 11 جوان وطن پر قربان۔ بھارتی حملوں میں 78 جوان زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ شہید، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جامع شہادت نوش کیا۔ پاک فضائیہ کے شہداء میں اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف سر فہرست، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور کارپورل ٹیکنیشین فاروق شہداء میں شامل۔ شہید حوالدار محمد نوید کی فیصل آباد میں نماز جنازہ ادا، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے۔ ISPR نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 10 خواتین اور 27 بچے زخمی ہوئے۔ بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت ٹھوس جوابی کارروائی کی۔ پاکستان نے دشمن کے اہداف کو چن چن کر نشانہ بناتے ہوئے مؤثر انداز میں بدلہ لیا۔ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے لیے بہادری، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی دائمی علامت۔ افواج پاکستان اور پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو پوری قوم کا سلام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔
آپریشن بنیان مرصوص سے ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی خاک میں ملا دی۔ مادر وطن کے بہادر سپوتوں نے ملک و قوم کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ ہم پرامن قوم ہیں مگر کسی بھی جارحیت کا جواب دینا جانتے ہیں۔ IMF سے $1 ارب قرض کی قسط آج موصول ہو جائے گی۔ دفاعی ضروریات کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے۔ بھارت سے کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاک بھارت تناؤ کی صورتحال میں کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF سے بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں ممکنہ طور پر شارٹ آرڈر میں پیش رفت ہوگی۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سینتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا۔ پاکستان کے دفاع، سالمیت اور تحفظ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ FIA اور PTA نے سوشل میڈیا کی جامع مانیٹرنگ شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیک نیوز پھیلانے والوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے YouTube چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز۔ حکومت پاکستان نے YouTube انتظامیہ کو فہرست فراہم کر دی۔ YouTube نے احمد دورانی اور وقار ملک کے چینل پاکستان میں بلاک کر دیے۔ PTA کی ریاست، فوج، عدلیہ اور دیگر قومی اداروں کی کردار کشی پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود، آج درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں گرمی کا زور برقرار۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابرآلود۔ چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، کوہستان، مانسہرہ میں بارش متوقع۔ خزدار، کلات اور لسپیلا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان کا فلائٹ آپریشن معمول پر آ گیا۔ سعودی عرب سمیت 15 ممالک کی پاکستان کے لیے پروازیں شروع۔ حج فلائٹ آپریشن بھی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان میں آج کوئی پرواز منسوخ نہیں ہوئی۔ PIA کی بحرین، دوحہ اور مدینہ سے اسلام آباد کی پروازیں لاہور منتقل۔ حصص کے خریداروں کی لمبی قطاریں۔ ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 1,20,000 کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 1278 پوائنٹس کی تیزی۔ انڈیکس 1,18,576 پر بند، 190 ارب روپے منافع۔ گولڈ مارکیٹ میں ایک روز کی ریکارڈ کمی کے بعد سونا 3700 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 3,44,200 روپے پر آ گئی۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ 10 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ چین امریکہ تجارتی معاہدے کے مثبت اثرات۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان۔ جاپان اور تائیوان کے سٹاک مارکیٹس میں انڈیکس 2% اوپر چلا گیا۔ چینی اور امریکی سٹاک مارکیٹوں میں بھی بہتری۔ S&P 500 میں 3%، نیسڈک میں 4.3% اضافہ۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑے فیصلے۔ نیوزی لینڈ کے مائک ہیسن وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ 26 مئی کو قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ عاقب جاوید کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس بنا دیا گیا۔ ثقلین مشتاق، وقار یونس، شعیب ملک، سرفراز احمد اور مصباح الحق مینٹورز کے عہدے سے فارغ۔ مصباح الحق اور سرفراز احمد کو دوسرے عہدے دیے جانے کا امکان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کی ترقی اور کامیابی کے لیے نئی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں۔